السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید ادخلوا فی السلم کافہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ جس کی انگنت نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ سورۃ کہف کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں جتنا پانی جاری و ساری ہے اس کو انک بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں اس کو اقلام کی شکل دے دی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ لکھنا شروع کریں تو وہ سب ختم ہو جائے گا، یعنی وہ جو انک کی شکل میں پانی تھا وہ ختم ہو جائے گا اور جو درختوں کو کاٹ کر قلم بنائے گئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں نہیں ختم ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کروں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب انسانوں سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کے ماتھے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے یا قصور اس سے سرزد ہوا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اس طریقے سے واضح کرنے لگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ اس رب کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، آپ اپنے جسم کے اندر ہی دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں جو کہ بغیر آپ کے ہلائے ہوئے کام کر رہی ہیں۔ آپ کو ایک بلب بھی جلانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ بٹن وہ کرتے ہیں نا، بٹن کو آپ پش کرتے ہیں۔ ٹی وی چلانا ہے ریموٹ سے چلا رہے، اے سی چلانا ہے ریموٹ، یعنی ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، لیکن اندر کتنی ساری مشینری ہیں، کتنی مشینریز آپ کی بغیر آپ کے کہیں ہوئے کام کر رہی ہیں۔ آپ سو رہے ہیں وہ پھر بھی کام کر رہی ہیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھانے کے لیے، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں دکھانے کے لیے کتنے ہی مریض ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں اگر، تو وہی خون جو ہمارے گردے صاف کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اندر ہی اندر صفائی ہو رہی ہے، اندر ہی اندر سب کام ہو رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ کام رک جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ان کو اپنا پورا خون چینج کروانا پڑتا ہے، کتنی وہ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری تکالیف نہیں دی۔ تو اسی طریقے کی انگنت کتنی ہی نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفوں کے بعد ہر قسم کے درود و سلام ہو حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رسول کہ جن کے آنے سے اس دنیا سے ظلمت کے اندھیرے دور ہو گئے، وہ رسول کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول نازل کیے ان کا مین جو مقصد ہوتا تھا، بنیادی مقصد ہوتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، جتنی بھی امتیں، جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے، آج سے 1400 سال پہلے، تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک کتنے لوگ آ کر گزر چکے ہیں، کتنے لوگ ختم ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگ ابھی آنا باقی ہیں۔ ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
چرند پرند جانور درخت سب کے لیے. تو وہ نبی کہ جس نے آخری وقت تک امتی امتی کہ میری امت جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے, میری امت کسی بھی طریقے سے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے, جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے. کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی معراج میں کہ ہر نبی کے ساتھ اتنے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, اور ان کو اپنی امت کی تعداد کا پتہ چلا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا رب تھوڑے سے اور. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جتنی باقی سب نبیوں کی جتنے بھی امتیں ہوں گی, یعنی جتنے لوگ ان کی امت میں شامل تھے وہ جائیں گے, اتنے ہی تمہاری امت سے. یا رب تھوڑی سی اور. اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر, یا رب تھوڑا سا اور. تو یہ ان کی رحمت تھی, یہ ان کی اپنی امت سے محبت تھی. ورنہ کسی نے ان کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ہر نبی نے کیا کہا کہ میں تم سے اس چیز کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے, میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آفرز ہوئی تھی نا کہ اگر تم یہ جو اتنا زیادہ سب کچھ کر رہے ہو, اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہو, اگر تم مملکت چاہتے ہو ہم تمہیں مملکت دیتے ہیں, اگر تم پیسہ چاہتے ہو ہم پیسہ دیتے ہیں, اگر تمہیں یہاں کا امیر بننا ہے, سب سے بڑا جو رتبہ ہے, سب سے جو اہم رتبہ ہے وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو ہم وہ دیتے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیا جائے اور پھر بھی مجھے کہا جائے تو میں اس چیز سے یعنی اس تبلیغ سے دور نہیں ہٹوں گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. اس نبی کے ہم امتی ہیں. تھوڑا سا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں میں ایک بہترین نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے, امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے, جس کی ہمیں قدر ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس چیز کو کوئی ویلیویبل چیز ہی نہیں سمجھتے کہ جس کے لیے لوگ رویا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم جب پیدا ہوتے تو ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوتے. کہ ایک عورت کہ جس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ 500 سال کا تھا وہ بچہ, اور وہ بہت رو رہی تھی کہ اس کا تو بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. تو اسے بتایا گیا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جن کی عمریں 60 اور 65 کے درمیان میں ہوں گی عموماً, اور وہ اللہ کے اس قدر قریب ہوں گے. تو اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, 65 سال میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں, ابھی 500 سال کی عمر میں میرے بیٹے کا انتقال ہوا, تو میں کہہ رہی ہوں چھوٹی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے, آپ پر رحمت کی ہے کہ بغیر آپ کی کوشش کے, بغیر آپ کی جدوجہد کے, بغیر آپ کو سورس لگائے آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کر دیا. اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی کوئی نہیں ہے, ہم اس چیز کو نعمت ہی نہیں گردانتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت کی بات ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ اسلام میں پورے داخل ہونا کیا ہے؟ تو پیاری بہنوں, سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم آج جس دین پر عمل کر رہے ہیں, اگر ہم اس دین پر بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے عمل کر رہے ہیں, اگر ہم اس دین پر یہ سوچ کر عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے, اگر ہم اس دین پر اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے, ہماری ماؤں نے, ہمارے گھر والوں نے ایسے ہی کام کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کام کریں گے, تو ہم بالکل غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب پورے داخل ہونا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو ایک ساتھ نازل کر دیا, زبور کو ایک ساتھ نازل کر دیا, انجیل کو ایک ساتھ نازل کر دیا, لیکن قرآن کو نازل کرنے کے لیے 1 دن, 2 دن, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 مہینے, 5 مہینے نہیں, 23 سال لگا دیے. یعنی ایک بچہ اگر پیدا ہو
تو 23 سال میں وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، جوانی سے بھی اب نکل رہا ہوتا ہے. 23 سال کی کے عرصے میں یہ 30 سپارے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. تو کیا اس میں مصلحت تھی؟ کیا اس میں حکمت تھی؟ اس لیے کہ ہمارا عمل جو ہے نا وہ بالکل اسلام کے مطابقت سے ہو. ہمارا عمل جو ہے، ہمارا ایک ایک کام جو ہے وہ شریعت کے مطابقت سے ہو. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سورۃ بقرہ کو حفظ کرنے میں 5 سال لگا دیے، اس کے کیا سبب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں ایک آیت کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا. یعنی عمل کرنا اتنا ضروری ہے. اچھا، اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے، ہم نے ویسے ہی عمل کرنا ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین. آپ کو اگر اپنے کسی عمل کو پرکھنا ہے، اگر اپنے کسی عمل کو جانچنا ہے، اگر آپ نے اپنے کسی عمل کے متعلق یہ سوچنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، اور میرے خلفاء کی. میرے خلفاء کون تھے؟ جو 4 خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر ان کے دور میں بھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی اور وہ خلیفاؤں نے رائج کی، جیسے قرآن کو جمع کرنا. قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنا حضرت عثمان کا کارنامہ تھا، شروع حضرت ابوبکر نے کیا تھا، لیکن اس کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر ہر جگہ پہ بھجوانا. اب یہ کوئی کہہ کے بھی بدعت ہے، یہ تو نیا کام ہو گیا دین میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلیفاؤں کی سنت. اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آج کل ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، ان کو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے کیا، بلکہ 400 سال بعد یا 500 سال بعد یا 600 سال بعد اس چیز کی بنیاد پڑی، اور پھر وہ لوگوں میں اس طریقے سے رائج ہو گیا کہ جیسے یہی دین ہے، یہی اسلام کا حصہ ہے. اس میں سے سب سے اہم چیز، جیسے کہ اب یہ مہینہ شروع ہوا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رجب میں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی اجازت دی، نہ اس کے متعلق بتایا، نہ اس کا حکم دیا، نہ ان کے اصحاب نے کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں. کچھ لوگ کنڈے بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے وہ اس میں ہوا تھا 27 رجب کو، اس لیے اس رات کو جاگنا چاہیے یا پھر دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعتاً جائز نہیں ہیں، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اچھا، اب ایک اور مزے کی بات کیا ہے کہ اب سے چند سال پہلے ہماری ہی زندگیوں میں یہ والی چیزیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک دم سے سپریڈ نہیں ہوتی تھی، ایک دم سے پھیل نہیں جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یعنی سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے جو رابطے تھے وہ خطوط کے ذریعے سے کیے جاتے تھے. ایک دوسرے سے جو ہے وہ انسان بات کرنے کے لیے ترسا ہوا ہوتا تھا. پاکستان بھی اپنے بات کرنی ہوتی تھی تو باقاعدہ وہ جو اسپیشل ان کی جگہیں ہوتی تھی وہاں جا کے فون ملایا جاتا تھا، اور چند منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھے خاصے اس پہ آپ کو پیسے جو ہے وہ دینے پڑتے تھے. اب جو ہے یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک کلک کرنے سے آپ کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی. تو اب ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کلپ آیا، جو بھی بات آئی، جو بھی ویڈیو آئی، آپ نے اس کو دین سمجھ کے آگے بڑھا دیا. آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں نا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کلپ میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. ان کو پتہ ہے آگے سے لوگوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، جو مجھ پر جھوٹ باندھے، اس کی جو سزا ہے وہ اتنی خوفناک اور اتنی شدید ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن آج ہم اگر دین کی بات بھی کسی سے پوچھتے ہیں تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر رکے جو ہے وہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ بتا دیں گے، بتا کے چھوڑیں گے.
جبکہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اس چیز کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے وہ باریک بینی سے کام لیتے تھے، اتنا زیادہ ایک ایک چیز پہ تحقیق کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اگر ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو ان کا ساتھی بتا دے تو اچھا ہے، مجھے نہ بتانا پڑے، میرا ساتھی بتا دے۔ آج ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا اور ہم جو ہے وہ مسئلے مسائل سکون سے بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اب جو ہے یہ سچویشن ہے اس وقت کہ آپ تک جو دین پہنچ رہا ہے، جس کو آپ دین سمجھ رہے ہیں، وہ نئی نئی باتیں ہیں جو کہ دین میں نئی ایجاد کر لی گئی ہیں۔ اور آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ جو دین میں نئی بات ایجاد کر لی جائے، جو خود سے ایجاد کر لی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گڈ، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ نو ناٹ شرک، شرک نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا ہے، کچھ بھی نیا کام۔ حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابن عمر گزر رہے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے پتھروں کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور عام نارمل سی بات کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کرنا چاہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام تو ہے، میں دین کا کام تو کر رہا ہوں۔ اسی کی میں مثال دے رہی ہوں کہ ابن عمر جو ہے وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھروں پر ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اس چیز سے منع کیا اور ان کو سزا بھی دی کہ تم دین میں نیا کام ایجاد کر رہے ہو۔ اگر یہ واقعی یہ کام ایسا ہوتا کہ جس میں کوئی نفع ہوتا یا جس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، ضرور اس کام کے لیے کہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے تم دین میں نیا کام ایجاد کر رہے ہو۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بنے تھے، کیونکہ ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہی فساد تھا کہ کسی طریقے سے دین بگڑ جائے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ہم دین کہیں تو کام کر رہے ہیں، یہ دین کی تو بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مسجد کو گرانے کا کہ جو کہ فساد کے نام پر بنائی گئی تھی۔ یعنی جب مسجد قباء بنائی گئی تو اس وقت کے جو منافقین تھے، اب ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں جا کے وہ بات کریں، کہاں جا کر جو ہے وہ اپنی پلاننگز کریں، کہاں جا کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جمع ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے وہیں پر ہی مسجد قباء کے پاس ہی ایک مسجد بنائی جس کا نام ضرار رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا۔ اور جب مسجد انہوں نے اپنی طرف سے تیار کر لی تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی یہاں نماز پڑھا کریں۔ اب اللہ کے رسول کو تو یہ حکم ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے مطلع کیا کہ یہ جو فساد کے نام پر مسجد بنائی گئی، سورۃ توبہ میں، اللہ تعالیٰ عالم توبہ میں یا سورۃ احزاب میں اس کا ذکر ہے کہ جو فساد کے نام پر جو مسجد بنائی گئی ہے اس کو گرا دیا جائے، اس کو مسمار کر دیا جائے۔ مسجد کو گرا دیا گیا کہ تاکہ دین میں نیا کام نہ ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ جس جگہ پر بیعت ہوئی تھی، یعنی مکے کے باہر ہوئی تھی نا بیعت، کس چیز کی بیعت ہوئی تھی؟ کہ جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ بھی وہیں پر ہوئی تھی، کہ وہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی کہ اگر حضرت عثمان کو، جن کو اندر بھیجا تھا قاصد بنا کر، اور وہ پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، یعنی وہاں سے نکلے تھے مدینے سے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پھر حضرت عثمان کو بھیجا کہ ہم جو ہے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں خبریں یہ آنی شروع ہوئیں کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس دوران جو بیعت لی گئی تو بعد میں لوگ جو ہے وہ دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ وہ درخت ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ والا کام ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو جڑ سے اکھڑوا دیا اس درخت کو۔ ہم میں سے آج کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ کتنا گناہ کا کام ہے، اتنا مبارک متبرک درخت تھا، وہاں سے تو مٹی لینی چاہیے تھی، اس مٹی کو استعمال کرنا چاہیے تھا، خاک شفا بن جاتی وہ تو ہمارا جو دین ہے نا آج کل وہ انہی چیزوں کے گرد گھومنے لگا ہے، بس کہ کوئی سا وظیفہ ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں پیر فقیر مل جائے، کوئی دم درود کرنے والا مل جائے۔ جو اصل دین ہے ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جو چیزیں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیر جمعرات کا روزہ ثابت ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جس چیز کے اوپر پابندی کرتے ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے نا، لیکن کوئی نہیں پابندی کرتا۔ ایام البیت کے 3 روزے
ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون پابندی کرتا ہے؟ لیکن جو اس طرح کے خرافات ہیں، آج کنڈے پکوا لیتے ہیں، آج حلیم بانٹ دیتے ہیں، آج جو ہے وہ رات کو جاگ کر عبادت کریں گے اور اس کے بعد صبح کو ہم روزہ رکھیں گے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور جماعتوں کی جماعتیں ان کے پاس آ رہی ہوں گی اور وہ ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، اور جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. اب حوض کوثر سے جو پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اتنا شفا یاب وہ پانی ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. تو اس وقت جو جماعتیں آ رہی ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پانی دینے لگیں گے، فرشتے جو ہے اللہ کے نبی سے کہیں گے یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدعت کرتے تھے، جو دین میں نیا کام کرتے تھے، دنیا میں انہوں نے بہت سارے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے، آپ کو نہیں پتا اس بات کا، اور وہ حوض کوثر پر جانے سے آپ کو روک دیا جائے گا. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تھا، آپ کے والدین نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ کا شمار ہوا، جب آپ حوض کوثر پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا. اسی لیے کیا کہا گیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. اب پورے کے پورے کیسے داخل ہو جائے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا راستہ کہاں سے ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اتحیات میں، سجدوں میں، نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیے. آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں وطر کی دعا کے لیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، پہلی دعا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کو آپ نے ہدایت دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو ہدایت دیں گے، لیکن جب آپ کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہوگی، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نظر سے پکاریں گے نہیں، اس بات کے لیے پکاریں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ آپ رجب کا مہینہ جیسے چاہیں گزاریں، جو بدعت رائج ہے وہ اس کے اوپر، سب کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. ربیع الاول آیا، ربیع الاول میں جو ہے وہ آپ سب کچھ کر گزرتے. محرم آیا، شیعوں کے ساتھ مل گئے. یعنی اپنے آپ کی اپنی کوئی شخصیت، اپنی کوئی پرسنالٹی، اپنی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. آپ ہر ایک کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دین کیا ہے، کہ اصل دین جو آپ کا تھا وہ کیا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ گواہ رہے گا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اس کے بعد محنت کر کے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس دین کو برقرار رکھا. اس کے بعد ایک ایک حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئیں. کس لیے محنتیں کی گئیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے تک صحیح بات پہنچی ہوئی ہو، آج ہمارا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. جو قرآن نے کہا سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، تو ہمارا جو ایک ایک عمل ہے، ایک ایک چیز ہے، وہ شریعت کے مطابقت سے ہو. اچھا، اب انسان کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ اب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہیں، بہت سارے کام غلط ہو گئے ہیں، بہت ساری بدعتیں ہماری زندگیوں میں رائج تھیں، اب ہم کیا کریں؟ کیا اسی کو کنٹینیو کرتے رہے کیونکہ اب تو کر دیا تھا تو اب کنٹینیو کرتے رہے؟ نہیں. جس وقت آپ تک صحیح بات پہنچے اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیجیے. تو دیکھیے گا وہ رب آپ کو نہ صرف آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا، بلکہ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا. اس کے لیے یہ نہ سوچئے کہ ہم جو ہے اب اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، اب تک تو ہم نے زندگی میں ساری یہی والی بدعت کی ہیں، اب ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے کہ اچھا تم نے فلانے کے کہنے پہ آ کے یہ کام چھوڑ دیا. اب ہمارے گھر والے کیا کہیں گے کہ تم وہابی بن گئے ہو. اب ہمیں کیا، کس نام سے پکارا جائے گا؟ یعنی اور اس طریقے سے یعنی ایسے ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ جس لگتا ہے کہ آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہیں. تو پیاری بہنوں، ہر ایک نے صرف اپنی قبر میں جانا ہے، اور
اس کے عمل کو حساب اس کے قبر میں اسی کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں سنے گا کہ آپ کے ماں باپ کیا کرتے تھے، بلکہ جب آپ تک صحیح بات پہنچ گئی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا، اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ سناتے بھی ضرور ہے، اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاتے بھی ضرور ہے، بس محسوس کرنے کی بات ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. کچھ لوگ تو اس چیز پر اتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ ان سے جب کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی سختی آتی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ ہم نے فلانی غلطی کی تھی، نہیں اس کی سزا مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دھیان، ان کی سوچیں، ان کی فکریں کس طرف ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، ہمارا رابطہ کیسا ہے. لیکن جب ہم سوچیں گے نہیں اس پہ، ہم اس پہ فکر ہی نہیں کریں گے، جو آس پاس والے کہہ رہے ہیں، جو جس ملک کا طریقہ رہا ہے، ہم ویسے ہی اسی پہ چلتے رہیں گے، اندھا دھند اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں انہی کے حوالے کر دے گا. لیکن جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کرے گا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے آپ سیدھے راستے پہ چلا دیں. میں اپنی زبان سے تو ادا کر رہی ہوں لیکن مجھے احساس ہی نہیں اس بات کا. ہر رکعت میں پڑھ رہی ہوں اور اتنی جلدی میں پڑھ رہی ہوں کہ فرشتے بھی پتہ نہیں کیا لکھتے ہوں گے اس جملے کو. تو جب آپ کی انٹینشن یہ ہوگی کہ آپ کی یہ جو نماز ہے، یہ دعا ہے، آپ کی سجدوں میں مانگے جانے والی جو باتیں ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہیں، جو آپ اپنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا رہی ہیں وہ اللہ سے مخاطب ہے، تو پھر آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کا رب آپ کو کیسے ہدایت عطا فرمائے گا، آپ کی دنیا کو بھی بہتر کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی بہتر کر دے گا. تو انشاءاللہ آج ہم سب نے یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے، یہاں سے اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ اگر اب تک ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز تھی، اگر اب تک ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ کام کیے، تو آج سے ہم نے چھوڑ دینا ہے. آج اپنے رب سے استغفار کر کے اٹھنا ہے، کیونکہ نہیں پتا کہ یہ سانس جو اندر گئی ہے یہ باہر بھی واپس آئے گی کہ نہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کون اپنے گھر تک پہنچ پائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری موت کا یہی وقت لکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی موت کا فرشتہ سامنے آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر لے. پھر تو انسان صرف سوچتے ہی رہ جائے گا، لعلی یرجعون، یا اللہ مجھے لوٹا دے، تھوڑی سی دیر کے لیے لوٹا دے. تو اس وقت جو لوگ قبروں میں موجود ہیں اور وہ یہی ساری بدعتیں کرتے کرتے ان کی آخر موت آ گئی اور وہ قبروں میں موجود ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہی دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایسے کام کریں کہ جس میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. وہ دیکھ چکے ہیں کہ اصل دین کیا تھا اور ہم کہاں بہہ کے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم بس انہی رسم و رواج کے پیچھے ہی جو ہے وہ بہتے چلے گئے، جیسے کہ پانی میں جو ہے خش و خاشاک جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تنکے اور کچرا ہوتا ہے، ان کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، وہ پانی کے ساتھ ہی بہتے چلے جاتے. آج ہم اسی طریقے سے بہ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہماری اپنی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا قیمتی بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو ان بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف دور ہی نہیں رہنا بلکہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی ہے تو وہ بھی پہنچا دو. آپ سب کا فرض بنتا ہے، آپ سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے آس پاس والوں کو، اگر پاکستان میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اگر اپنے پڑوس میں کسی سے بات کرتے ہیں، اگر آپ کی فون پہ کسی سے چیٹنگ ہو رہی ہے، آپ ضرور ان کو حقیقت پہنچائیے. کم از کم اپنے فرشتوں کو اس چیز پر گواہ بنا لیجئے، کم از کم اپنے لیے حجت پوری کر دیجئے کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ میری پڑوس میں رہتی تھی اور میں بدعتیں کرتی رہی اور اس نے تو مجھے کبھی نہیں منع کیا، تو یا اللہ پہلے اس کو جہنم میں بھیجئے پھر میں جاؤں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے انہی بدعات میں مبتلا رہے اور ہمارا جو ہے ہم خود جو ہے وہ اصلاح پر آ گئے تھے، ہم نے کہیں سے سن لیا تھا،
ہماری اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی لیکن ہم باقیوں کی اصلاح کرنے بھول گئے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اوروں تک اس بات کو پہنچائیں. اوروں تک اس بات کو کیا پہنچانا ہے؟ کس بات کو پہنچانا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے ضرور چیک کر کے کرنا ہے کہ آیا یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دی. کیا آپ یہ دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ کام کیا ہے؟ کبھی انہوں نے ایسا کیا کہ جب وہ معراج سے واپس آئے تھے تو اس کے بعد کہتے کہ آج میں معراج سے واپس آیا ہوں, اب تم نے جو ہے اگلے سال سے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور راتوں کو جا کے عبادت بھی کرنی ہے, فلانے کھانے بھی بنانے. آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ لمحہ آئے, یہ والے دن آئے, لیکن کبھی نہیں کہا. فتح مکہ ہوئی, کتنا بڑا ایونٹ تھا, منایا جاتا نا, یوم وطنی کی طرح منایا جاتا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن فتح مکہ ہوا تھا, اگلے سال اسی دن کو اسی طریقے سے منایا جائے, چراغاں کیا جائے, لوگ جو ہے اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی جانیں اس چیز کے اوپر لگا دیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب محرم کا جو روزے ہیں تو جب انہوں نے یہودیوں نے انہیں کہا کہ ہم اس دن میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ فرعون سے ہمیں نجات ملی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں, تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل کریں. تو اس سال کے بعد سے آئندہ سال جو ہے 2 روزے رکھے جائیں, ایک 10 کو اور ایک 11 کو, یا 9 کو اور 10 کو. یعنی جس چیز پر بات تھی مشابہت تو نہیں اختیار کرنی تھی, لیکن جہاں پر بات بتانے والی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے مکمل کر دیا. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو, ہم کیوں نہیں سوچتے اس بات کو کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی, کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا تھا. اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی, اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی کہ آپ جو ہے نئی باتیں لے کر آئیں, یا آپ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی یہ کہہ کر شامل کر دیں کہ اس میں بہت ثواب ملے گا. آپ یہ والی تسبیح جو ہے وہ 500 مرتبہ پڑھ لو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. آپ فلانا جو ہے یا ودودو پڑھ لو 100 مرتبہ, آپ کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہو جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, ہم کون ہوتے ہیں نئی باتیں شامل کرنے والے؟ اگر آج آپ سے یہ کہا جائے کہ مغرب کی نماز ہوگی, آپ 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیجئے گا, زیادہ ہی رکعتیں نا, زیادہ ثواب مل جائے گا, کیا آپ پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں پڑھیں گے. اسی لیے دین میں حتیٰ کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو بھی ایز اٹ از پڑھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی میں دعائیں مانگیں اور آپ عربی زبان میں الفاظ جمع کر کے دعا مانگنا چاہتے ہیں, آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں آپ زیر زبر کی بھی غلطی نہیں کر سکتے, زیر زبر بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے, چاہے وہ کتنا ہی بہترین لفظ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی قابل قدر لفظ کیوں نہ ہو, لیکن آپ شامل نہیں کر سکتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے پڑھتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت, ہر دین میں نیا کام ضلالت ہے, یعنی گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے. آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ آگ جل رہی ہے, آپ اس میں داخل ہو جائیں؟ آپ داخل ہو سکتے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ بھی دنیا کی آگ نہیں, جہنم کی آگ. کہ جس سے اللہ تعالیٰ کہے گا حل امتلأت, کیا تم بھر گئی ہو؟ وہ کیا کہے گی جہنم؟ حل من مزید, کچھ اور ہے تو یا اللہ اور بھی دے دیجئے, ابھی میرے پاس بہت گنجائش ہے, اور انسانوں کو بھی ڈال دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کیجئے کہ یا اللہ ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم دین میں کوئی نیا کام کریں, ہم کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو پسند نہ آئے. اپنے کاموں سے متعلق, اپنے اعمال سے متعلق, اپنی دعاؤں سے متعلق ضرور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے دعا مانگا کیجئے کہ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال ہیں, ربنا تقبل منا, یا اللہ ہم سے قبول فرما لیجئے, انک انت السمیع العلیم.
آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ آپ قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کا ہی گھر تھا، کوئی ایسا کام تو نہیں تھا کہ جس میں ان کو شک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ تو اپنی نیکیوں میں جو نیکی کے آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی قبولیت کی دعا مانگا کیجئے کہ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہوں کو قبول کر لیجئے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم زندگی میں کہاں کہاں پہ بھٹک چکے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم نے غلط راستے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، پورے دل کے ساتھ پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ بات مانگیے کہ اللہ ہمیں آپ بدعتوں سے دور رکھ لیجئے، اور ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو یا اللہ ہمارے اندر اتنی تقویت دے دیجئے، ہمارے اندر اتنی طاقت دے دیجئے، ہمیں اس بات کی استطاعت دے دیجئے کہ ہم اس گناہ کو، اس گناہ کے کام کو ہاتھ سے روک سکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک سکیں، اور زبان سے بھی نہ روک سکیں تو اللہ کم از کم ہمارے دلوں میں اتنی وسعت پیدا کر کے ہم اس کو برا جانیں، اگرچہ کہ یہ ایمان کا اضعف یعنی سب سے کمزور درجہ ہے۔ کہاں یہ کہ آپ اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، کہیں سے حلیم آیا، کہیں سے بریانی آئی ہے، کہیں سے کوئی شربت آیا، سکون سے پی لیا کہ اللہ کا رزق ہے، اگر ہم ضائع کریں گے تو پھر ہم پہ گناہ ہوگا۔ نہیں، غیر اللہ کے نام کا کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ مجھے اتنی استقامت دے دے، دین پر اتنی مضبوطی عطا فرما دے کہ یا اللہ میں ان گناہوں کے کام سے کوسوں دور ہو جاؤں، اور نہ صرف میں دور ہو جاؤں، میرے بچے، میرے گھر والے، میرے پڑوسی، میرے آس پاس والے، یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔